جی، تو ہم بات کر رہے ہیں مردوں کی شمولیت، انکلوژن آف مین، جینڈر کا جو کام ہے اس میں. سو کیوں ضروری ہے اس پہ ہم بات کریں گے. مردوں عورتوں کو ساتھ کام کرنا، یا اگر عورتیں کام کر رہی ہیں تو مردوں کو ساتھ میں لانا ضروری نہیں ہے، لیکن اہم یا کہیں بہتر ہے کہ اگر مردوں کو ساتھ میں لائیں. ایک اس پہ کیوں، اور ایک ہے کہ کیسے، کس کس لیول پہ ابھی ہمیں شروع کرنا ہے کام، کس طرح سے. مردوں کو جب ساتھ میں لائیں تو ان کے کون سے ایشوز پہ فوکس کرنا ہے، یعنی وائی اور ہاؤ پہ تو بات کریں گے. واٹ جو ہے کہ کیا کیا ایشوز ہیں ان کے جن پہ بات کرنا ضروری ہے، اس پہ یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ لمبی ڈسکشن ہے. اس کے لیے میں نے جو کتاب لکھی ہے بٹوین سینٹس اینڈ سنرز، اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں. نہیں ہے تو آپ اس کا PDF منگوا سکتے ہیں. اس کا میری ویب سائٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے اس کا PDF. اس میں ڈیٹیل میں ڈسکشن ہے. اس کے علاوہ اردو میں نے اس کے کوئی 1/3 شروع کی جو ہے اس کے ٹرانسلیشنز یا اس کی جو جسٹ ہے وہ کچھ ویڈیوز میں بھی کیپچر کی ہوئی ہے. شروع میں نیشنز وتھ کامران پہ پڑھی ہے. سو آپ وہ چیک کر سکتے ہیں. دیٹ از آل اباؤٹ کہ کون سے ایشوز. ابھی جو ہم بات ہے وہ صرف کیوں اور کیسے پہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. شروع میں یہ کہہ دوں کہ ایک جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم کام جو ہے وہ شروع اپنی ذات سے کریں. آپ چاہے مرد ہیں یا آپ عورت ہیں، آپ چاہے کتنا بھی ٹائم جینڈر ایشوز کے ساتھ گزارا ہے، اپنے ایٹیچیوڈز اور اپنے کنسیپچول کلیئرٹی، وہ چاہے آپ 60% پہ ہیں تو 65% پہ کیسے لے جانا ہے، یا 85% پہ ہیں تو اس کو 87% پہ کیسے لے جانا ہے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ایکچولی دیر از نو 100%. اتنے سارے ہمارے بلائنڈ اسپاٹس ہیں. جس ماحول میں ہم نے آنکھ کھولی، جس ہوا میں ہم نے سانس لیا، ہر چیز میں شامل ہے جینڈر. اتنا زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے. تو بہت سے ایشوز سے ہم باہر نکل آئے ہوتے ہیں جو جینڈر کے ساتھ کام کریں، لیکن بہت سے بلائنڈ اسپاٹس ابھی بھی باقی ہوتے ہیں. کانسٹنٹ کام، اگر ہم مردوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بہت زیادہ سارے بلائنڈ اسپاٹس ہیں. یہ وہ ٹاپکس ہیں جس پہ بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہوئی ٹریڈیشنلی، اور کچھ سوسائٹیز میں تو بالکل بھی نہ ہونے کے برابر ہوئی. تو کنسیپچول کلیئرٹی ایک ہے لیول، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایٹیچیوڈنل جو اپنے چھوٹے چھوٹے ایٹیچیوڈز ہمارے آتے ہیں ان پہ نظر رکھنا، انفرادی حوالے سے بھی اور آرگنائزیشن آپ کی تنظیم کے حوالے سے بھی، کہ اس میں اگر ہم نے شامل کرنا ہے تو ٹوکن لیول پہ، سرفیس لیول پہ نہ ہو تو اچھا ہے. ڈیپر لیول پہ تب ہوتا ہے جب وہ آپ کے دل سے، اندر سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں، یہ بہتر طریقہ ہے کام کرنے کا. اور اگر کام کرنا ہے تو ان کے کون سے مین والے ایشوز ہیں، ان کے کون سے مین والے ایشوز ہیں، تاکہ مل کے ہم سسٹمز کو چینج کریں. اس کی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. لیکن اپنے اوپر کام کرنا ضروری. ٹھیک. بڑا آج کل ایک وہ وونڈڈ وکٹم جیسا ایک سٹانس، بڑا یہ ووک سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ان میں بہت عام ہوا ہے کہ ہم پہ کتنا ظلم، اس نے کتنا ظلم کیا، اس نے کتنا. وکٹم سٹانس جہاں پہ ایک آلموسٹ جو کہ سمجھ میں آتی ہے، اینگر، ہرٹ، وونڈڈنس کی فیلنگ، جیسے نہیں آپ زخمی اندر تکلیف سے آپ اور اس میں رہنا، وکٹم موڈ میں رہنا. اور اینگر اور ہیٹریڈ، اینگر ہیٹریڈ ہوتی ہے، اس میں ہیلنگ از ویری امپورٹنٹ. لیکن اس جگہ سے جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ ایک انڈیویجول کے لیے اینگر ہونا ویری امپورٹنٹ، کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو ٹو بی گیٹ ان ٹچ ود دیٹ اینگر یا ہیٹریڈ ایون. لیکن جب وہ اسپل اوور ہو کے پورے گروپ کی طرف چلا جاتا ہے، جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل کی ایکٹیویزم میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے گروپس کے خلاف یہ لوگوں کا اینٹی کلونیل بھی ہو گئے اور پیٹریارکی، اور وہ تو اس میں آ کے ناٹ جسٹ کہ جس نے جس حد تک پیٹریارکی انہیریٹ کی ہوئے، مرد یا عورت، اس کے خلاف، لیکن سارے مردوں کے خلاف. تو یہ والا ایلیمنٹ جو ہے یہ پاکستانی فیمنزم میں یہ تھا نہیں. وونڈڈ، انجرڈ سمجھ میں آتا ہے سارا کچھ، لیکن اس کی ہیلنگ ضروری ہے.
اس میں سے یہ جو نکلتا ہے اینگر اور ہیٹریڈ والی چیز، اور وہ اینگر اور ہیٹریڈ جو ہے وہ کس قسم کی ایکٹیویزم، اس میں بڑی کنفرنٹیشنل یا ریاکشنری قسم کی ایکٹیویزم نکلتی ہے، جو عام طور پہ اس کا پھر ریاکشن آتا ہے بہت زور کا، جو کہ سوسائٹی کو پولرائز کرتی ہے، ہماری کازز کو آلموسٹ اٹس کاؤنٹر پروڈکٹیو، اس قسم کی ایکٹیویزم جہاں پہ ہم نے یہ ہمارے سانجے ایشوز ہیں جو 100% پاپولیشن کے ایشوز ہیں، تھوڑے یا زیادہ، ان کو ہم نے ساتھ ملانا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اس کے رستے میں آ جاتی ہے اس قسم کی انٹینس کنفرنٹیشنل جو آتی ہے فرام دس اینگر اینڈ ہیٹریڈ، جو آتا ہے فرام دس پلیس آف بینگ انجرڈ اینڈ ان ٹچ ود یور پین کے ساتھ ان ٹچ از اے اسٹارٹنگ لائن، اس کی ہیلنگ، سفیشینٹ ہیلنگ، وونڈیڈ ہیلر کی بات میں بہت جگہ پہ اور کر چکا ہوں، لیکن آفٹر دے آر ہیلڈ sufficiently themselves، تو میں اس لیے شروع میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے مردوں کو ساتھ میں لانا ہو تو it really matters کہ where you are coming from، صرف ٹوکن لیول پہ نہیں، سرفیس لیول پہ نہیں رکھنا۔ اوکے، میرا اپنا جو ویسے ایکسپیرینس ہے، میں بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستانی فیمنزم میں اب دیکھیں تو شاید پچھلے کچھ سالوں میں یہ اتنا نظر نہیں آتا، میں 90s کی بات کر رہا ہوں، بہت پہلے کی ہے ہماری موومنٹ، ویمنس موومنٹ بہت پرانی ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، لیکن جب میں نے 90s میں دیکھا تو میں کیلیفورنیا سے آ رہا تھا جو سپوزڈلی بڑی پروگریسو بھی ہے وہ، لیکن وہاں کی فیمنزم میں بھی بہت اسٹرانگ، اور آخری کچھ سالوں میں انوالو رہا تو بہت اسٹرانگ ایک ٹینجیبل سا ریئیکشن آتا تھا، جیسے آپ کو کوئی دھکے مار کے باہر نکال رہا ہو۔ جب میٹنگز ہوتی تھیں اس میں موسٹلی عورتیں ہوتی، موسٹلی نہیں تقریباً ساری عورتیں ہوتی تھیں، اور میں یا کوئی اکا دکا اور مرد بیچ میں اگر فیمنسٹ کے جو تھے گروپس، تو لیکن بہت ویمن اگینسٹ مین قسم کا سین وہاں پہ بہت عام تھا۔ جب میں پاکستان آیا تو بہت ڈفرینٹ تھا، یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ویمن مارچ جب شروع میں بیچ میں جوائن کرنا شروع کیا، یا وہ بیداری اور کرائسس سینٹرز وغیرہ میں انوالومنٹ یا کام، تو اٹ واز مارچ پہ جس طرح بات کرے تو مل کے 1/3 آدھے سے کچھ کم، لیکن مرد ساتھ شامل ہوتے تھے، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہمارا فوکس بہت ہی سسٹمک لیول پہ تھا، اور اس میں عورتیں اور مرد مل کے سسٹم کو تبدیل کرنے کی یا ایک سوچ کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے تھے، جو مجھے لگا کہ کہیں زیادہ ہیلدی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کے گروپس نہیں تھے جو میل ہیٹنگ قسم کا، جو اسٹرانگ مین جن کا وہ ہوتا ہے کہ ویمن اگینسٹ مین قسم کا ایٹیچیوڈ نہیں تھا، پر بہت تھوڑا سا تھا، پیریفری میں تھا، کچھ آرگنائزیشنس ہیں جن میں تھا۔ اب وہ شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے یا کچھ، لیکن وہ چھوٹا سا جو ایک سٹینس تھا وہ اب بڑھ کے اٹ ہیز بیکم دا فیس آف فیمنزم ان پاکستان، اور آئی تھنک دیٹ از انفارچونیٹ، ہم پیچھے کو گئے ہیں اس میں، جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنا تھا اپنی کاز میں، اس میں ہم پیچھے چلے گئے ہیں۔ سوری، یہ ذرا سا اس سے ہٹ کے ہے کیوں سے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب مردوں کو ساتھ ملانا ہے تو کانسٹنٹ کام اپنے ایٹیٹیوڈز میں اور اپنے کنسیپچل کلیئرٹی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ جس طرح کتاب میری طرف سے وہ کنٹریبیوشن تھی یا تھوڑے سے ویڈیوز ہیں، ان کو پلیز جیسے ہوتا ہے نا ڈائجسٹ اٹ، ناٹ جسٹ اس کو پڑھنا نہیں، لیکن اندر، اور لیٹ دیٹ کریٹ کنورسیشنز ود ان، جو بہت ضروری ہیں۔ وہ شفٹ آئے گا تو پھر ہم میننگ فلی انکلوڈ کریں گے۔ اچھا، کیوں کی بات، کیوں ضروری ہے؟ جب میں آیا تو جس طرح میں نے دیکھا کہ مرد عورتیں اکٹھے مل کے کام کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی کہ آئی تھنک پاکستان میں بھی ریکگنائزڈ، ایک تو ہماری سٹارٹنگ لائن کافی پیچھے تھی اور کام بہت سارے ایشوز پہ زیادہ تھا نیڈڈ، لیکن وی ریکگنائزڈ کہ جس کو کہیں گے نا انٹرسیکشنالٹی، آج کل اب یہ لفظ کامن ہوتا جا رہا ہے وہ ڈونرز کی زبان میں، لیکن کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو آپس میں جن کی جڑیں ملی ہوئی ہیں۔ تو ہم جو ڈیموکریسی کے لیے لوگ کام کر رہے تھے، جو اس میں اگر آپ آدھی پاپولیشن نکالنے کی بات کرتے ہیں تو جینڈر اور اس کا آپس کا کنیکشن، ہیومن رائٹ سٹرگلز کا ان جنرل کنیکشن کیا بنتا ہے، ہائرارکی، کلاس، سوشل ہائرارکیز ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے، چاہے وہ سوشو اکنامک لیول پہ ہوں، چاہے وہ
کاسٹ کے جو ریمننٹس ہیں اس حوالے سے ہو، چاہے وہ برادریوں، لیکن اس کا لنک جینڈر کے ساتھ کس طرح سے بنتا ہے، ہائرارکیز کا، اکنامک ایشوز کا، 100 طرح کی ریلیجس فنیٹسزم کا آپ دیکھ لیں، جو کراس کٹنگ والے جو یہ ہیں پرابلمس جن کا جینڈر کے ساتھ، تو ہم اس کو سیپریٹ کر کے نہیں دیکھ سکتے. ہمارے اتنے سارے ایشوز ہیں جن کی جڑیں بہت ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. تو اس لیے عورتیں ان ایشوز میں، مرد ان ایشوز میں، ہم مل کے کام کرتے ہیں. اور جب ویمنز ایشوز کی بات آتی ہے تو مرد عورتیں سب مل کے پیار سے سپورٹ کر کے عزت کے ساتھ کٹھے کام کرتے تھے. مجھے بہت اچھا لگتا تھا. جو اب ہم لوز کر رہے ہیں اس کو لوز نہیں ہم نے ہونے دینا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اسی اسپرٹ میں کام کریں جو ہم کہیں زیادہ آگے تھے ویسٹرن فیمنزم کے. اس کو ہم نے بچا کے رکھنا ہے. یہ صرف کچھ سالوں کی روش ہے جس کو روک کے رکھنا ہے. انٹرسیکشنالٹی کو ہم سمجھتے تھے. ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ویمن اگینسٹ مین والا سین یہاں پہ بنتا نہیں ہے. کیلیفورنیا میں بن سکتا ہے. یہاں پہ بہت سے مرد ہیں جو ساتھ ان انٹر کنیکٹڈ کازز کو سمجھتے ہیں، لیکن باہر صرف مرد نہیں ہیں جو اس کے خلاف ہیں. باہر بہت ساری عورتیں بھی ہیں جو بہت کنزرویٹو سوچ رکھتی ہیں، جو اس کا چاہے فائدہ اٹھا رہی ہیں، چاہے ان کو جو بھی انٹرسٹ ہے وہ ٹریڈیشنل سوسائٹی میں اور ان نارمز میں اور ان ریتی رواج میں بہت نہ صرف خود ڈیپلی روٹڈ ہیں لیکن وہ کانسٹنٹلی ری انفورس بھی کر رہی ہوتی ہیں. سو ہماری وہ مرد اور عورتیں جو پروگریسو سوچ رکھتے ہیں، ان کی سٹرگل ہے ان بہت بڑی تعداد میں مرد اور عورتوں کے اگینسٹ جو ٹریڈیشنل سوسائٹی کو نہ صرف ری انفورس کرتے ہیں، بڑا اسٹرانگلی اس کو سپورٹ اور ایکٹیولی ری انفورس کرتے ہیں. سو ہمارا اس چھوٹے سے گروپ میں جو ہم خیال ہیں جہاں پہ پروگریسو سوچ ہے، اس میں بھی مردوں کو دھکے مار کے دور کرنا بنتا نہیں تھا. تو اس لیے ہماری سوچ جو ہے وہ ہمیشہ پروگریسو لیول پہ رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم جیسے سیکشل ہراسمنٹ کا لا اور ڈومیسٹک وائلنس کی لا کی سٹرگل چلتی رہتی ہے. لاز بنا لیں، کوڈز بنا لیں، کوڈز آف جیسے پروفیشنل کانڈکٹ اور یہ جو سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں اور یہ آبجیکٹیوز رہے ہیں ہیومن رائٹ سٹرگلز کے بھی، ویمنز رائٹس کے لیے بھی. لیکن ان کی امپلیمنٹیشن، ان کی میننگ فلی ان کو سسٹم کا حصہ بنانا، اس میں بہت زیادہ اہم ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ کا سسٹمک لیول کا ڈیپر شفٹ جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو وی ریکگنائز کہ ہمارا جب تک مائنڈ سیٹ اور ڈیپر لیول کا شفٹ نہیں آئے گا اس وقت تک مشکل ہے. تبھی جس طرح ملیہ کا کام ہے، مہر کا، وہ از انٹینسلی لوکنگ ایٹ دی کلچرز آف آرگنائزیشنز اور ان کو نہ صرف کوڈ سمجھا دینا کہ یہ آپ کو کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، لیکن ان کا بائن، ان کو دل سے فیل ہو کہ کیوں یہ ضروری ہے، دل کو جا کے لگے، اپنی بیٹی کے ساتھ وہ کنیکٹ کرے اپنے، تو تب وہ ڈیپر شفٹ آتا ہے. تو ہمیں مائنڈ سیٹ کو شفٹ کرنا، ہمیں سسٹمک لیول کا چینج لانا، وی ہیو آلویز ریکگنائزڈ کہ وہ اہم ہے. اور شاید اس لیے کہ ہماری سٹارٹنگ لائن بہت پیچھے تھی، لیکن وی ہیو آلویز ریکگنائزڈ کہ یہ جب بھی شفٹ آئے گا مردوں اور عورتوں کی سوچ میں اور سسٹمک لیول پہ، ڈیپر لیول پہ آئے گا. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کافی رہی ہے کہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کسی بھی جگہ پہ پیٹریارکی میں جب ڈیولپ ہوتے ہیں نارمز، عورتوں کا کیسے رہیں، کیا پہنیں، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیری کریں، ان کے ایسپریشنز کیا ہیں، وہ ڈیولپ ہوتے ہیں ان کنجنکشن ود، ان سنک ود. جیسے ین یانگ ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. وہ نہیں جو وہ کالی اور سفید وہ چائنیز سمبل سا ہوتا ہے جو لاکٹ شاکٹ پہنے ہوتے، ین یانگ، ایک وائٹ ایک بلیک، وہ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، دے کمپلیٹ اے ہول. لیکن وہ علیحدہ سے دیکھیں تو دونوں آدھے آدھے ہوتے ہیں، وہ مل کے اٹ بیکمز اے سرکل. مردوں اور عورتوں کے جو جینڈر ان کے جو رولز ہیں
وہ بالکل ین یانگ کی طرح سے ڈیولپ ہوئے ہیں سوسائٹی میں. وہ ایک جو ہے وہ دوسرے کو آپس میں وہ مل کے اگر آپ اس میں سے ایک کو شفٹ کرنا ہے. وی ریکگنائز کہ عورتوں کی زندگی بہت لمیٹڈ اور ان کو کھلنے کی سانس لینے کی ضرورت ہے. ان کو اپنی چوائسیز کو فلی اون کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹ بیکمز مچ مور میننگ فل اگر وہ مل کے سسٹم کو ہم چینج کرنے کی بات کریں. عورتیں جو ہے وہ اپنے رولز میں سے باہر آئیں اور مرد جو ہیں اب وہ کون سے رولز ہیں جو مرد کو لمٹ کر کے رکھتے ہیں اس کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لمبی والی بات ہے. لیکن اچھا ہو کہ وہ اپنے جیسے جیسے رولز میں سے باہر آئیں گے اٹ وڈ بیکم ایزیئر فار ویمن اینڈ دے وڈ بی سپورٹیو آف ویمن جو اپنے رولز کو چینج کرے ہوں. ان کو تھریٹ نہیں لگے گا, ان کو انسیکیورٹی نہیں ہوگی. تو اگر مل کے چیزیں چینج ہوں تو کہیں زیادہ توڑ پھوڑ کم ہوتی ہے سوسائٹی میں. ایک تو یہ کہ دونوں کی بہتری بھی ہے لیکن توڑ پھوڑ بھی کم ہوتی ہے. سو وہ مردوں کے لیے بھی اچھا ہے, عورتوں کے لیے تو اچھا ہے, مردوں کے لیے بھی اچھا ہے. اور وہ کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ مین اینڈ ویمن, دین دیر از دا ہول کوشچن آف چلڈرن اینڈ فیملیز. تو نا بہت نگیٹو امپیکٹ ہم بائی پاس کر سکتے ہیں, صرف عورتوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے بھی, اگر ہم ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ ان کو بھی کریں کہ تم بھی اپنے رولز میں لوزن اپ ہو, جو جینڈر رولز میں لوزن اپ ہو. اور عورتوں کو بھی یہ بی کمفرٹیبل ود دا فیکٹ کہ وہ بھی شفٹ اپنے رولز میں سے باہر آئیں گی. اور جتنا مرد, ہم کہتے ہیں دیر آر نو فری ویمن وداؤٹ فری مین اینڈ دیر آر نو فری مین وداؤٹ فری ویمن. جیسے جیسے رولز اپنے شفٹ کریں گے تو وہ دوسروں کو بھی اسپیس دینا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے, کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اوکے, تو کٹھے یہ ڈیولپ ہوئے تھے رولز ان سنک ود ایچ ادر, اور اگر اس میں شفٹ کرنا ہے تو دونوں کو ساتھ ساتھ شفٹ کریں تو کہیں زیادہ اچھا, بہتر, اور توڑ پھوڑ کم ہوگی. اس حوالے سے بھی اچھا. اس لیے بھی ہم ساتھ میں لانا چاہیں گے مردوں کو, کیونکہ ری انفورس بھی جب کرتے ہیں جینڈر رولز کو یا نارمز کو تو صرف مرد نہیں کرتے, عورتیں بھی کرتی ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عورتیں صرف جو اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں جو پیٹریارکی کا, کیونکہ اس میں بھی نا کچھ طرح کی پاور مرد کو ملتی ہے, کچھ طرح کے رولز, اور اس ڈومین میں پھر تھوڑی پاور اس حوالے سے عورتوں کو بھی ملتی ہے جو اس کا فائدہ بھی اٹھا رہی ہوتی ہیں. کچھ ان کی میں صرف بات نہیں کر رہا, لیکن ان جنرل مین اینڈ ویمن بوتھ ری انفورس, وہ ایک دوسرے پہ جو لاگو کرتے ہیں ہم, اور ان کو وی میک شور کہ وہ اس اپنے لمیٹڈ رول میں پھنس کے رہے, چاہے وہ ایموشنز کا نہ ایکسپریس ہونا. اس کی بہت ساری لمبی سٹوریز کے ساتھ مثالیں ہیں کتاب میں کہ کیسے عورتیں دے اسٹارٹ فریکنگ آؤٹ کہ میرے میاں کو کیا ہو رہا ہے اور میرے باپ کو کیا ہو رہا ہے. نہیں مضبوط ہوں آپ سے تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے. اس کو ایموشنز کے حوالے سے دبا کے رکھنا ہے, اس کو اینگر وائلنس جو ہے اس کو گلوریفائی جس طرح سے کرنا ہے, چاہے وہ ملک کے حوالے سے ہو, چاہے عزت کے حوالے سے ہو, چاہے دوسرے لوگ کہیں کہ اپنی بیوی کو جگہ پہ رکھو, اس طرح کے حوالے سے ہو, چاہے وہ باپ کہے یا ماں کہے. کام کرنے کے حوالے سے جو پرائمری رول پیٹریارکی میں مرد کا بنتا ہے, پرووائڈر والا یا ڈیفینڈر یا پرووائڈر, یہ کور رولز میں سے, اس کے حوالے سے اس میں کیا کیا چیزیں, بیوی کے گھٹنے سے جڑا رہے گا تو باہر کیسے, اور سافٹ, اور بچوں کے اس میں ریئرنگ میں انوالو ٹو مچ ہو جائے گا تو پھر وہ خطرناک والے کام جو جس طرح کی جابس, کیا ملک سے دور سال کئی سال کے لیے جانا, اس قسم کی چیزیں نہیں کر پائے گا. اس میں بیویاں, مائیں, بہنیں, ہم سب شامل ہوتے ہیں عزت کے حوالے. بہت ساری یہ لمبی ڈسکشن ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ ری انفورس کرنے میں بھی مرد بھی شامل ہوتے ہیں, عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. اگر ہمیں شفٹ لانا ہے تو وہ مردوں عورتوں دونوں کی تھنکنگ میں شفٹ آئے گا, تو پھر عورتیں بھی اپنے رولز میں سے باہر آ سکیں گی, مرد بھی رولز. تو ایک تو ڈیولپ ان سنک ہوئے تھے, دوسرا ری انفورس جو ہو رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی آن گوئنگ سوسائٹی میں, وہ مرد اور عورتیں دونوں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں کا شفٹ ہونا ہیلپس ویمن اینڈ ہیلپس مین ان دیٹ کانٹیکسٹ. اور ظاہر ہے کہ جب باہر آئیں گے تو اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ اس کا فائدہ مردوں کو بھی ہوگا,
عورتوں کو بھی ہوگا اور انڈائریکٹلی عورتوں کو بھی اس کا فائدہ، کیونکہ عورتوں کے بہت سارے جو مسائل ہیں ان کی جڑیں بھی جا کے مردوں کی اور ان کی سائیکی اور اس کے ساتھ ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں there are women who say کہ مردوں کو ٹھیک کر دیں، ہمارے 80% مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. سو اور یہ جب آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے پروجیکٹس کو یا ڈونرز کے پاس ڈاکیومنٹس لکھنے ہوتے ہیں، تو اٹس امپورٹنٹ ٹو سے کہ اگر مردوں کے ایشوز پہ کام ہوگا تو اس کا اگر آپ نے جینڈر بیسڈ وائلنس پہ کام کرنا ہے تو مردوں کو خود فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کا انڈائریکٹلی اینڈ ان سم ویز ویری ڈائریکٹلی آلسو بہت سارا فائدہ عورتوں کو بھی ہوگا. سو وہ چاہے عورتوں پہ فوکسڈ ہی چیز ہو، لیکن آپ اگر مرد عورتیں ملا کے کریں گے تو اس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ فائدے عورتوں کو بھی ہوں گے. جتنا ہیلدی خوشگوار ریلیشن شپس کی طرف ہم جائیں گے، جس میں ایک دوسرے کو اسپیس دیں گے سانس لینے کی، چوائسیز کرنے کی، سافٹر ڈیفائنڈ رولز ہوں گے، ریجڈ رولز نہیں ہوں گے، تو اتنی زیادہ اسپیس اور جگہ اور ڈگنیٹی کے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع عورتوں کو بھی ملتا جاتا ہے، اور مرد بھی ان اے ہیلدی طرح سے دے آر ریڈی ٹو لیٹ گو آف وہ ایریاز جو ان کو لگتا تھا کہ نہیں اس میں مجھے مینٹین کر کے رکھنا ہے کنٹرول. ان کی لائف بھی ڈیپن ہوتی ہے، ان کی بھی ہوتی ہے، ہمیں مل مل کے شفٹ کرنا ہے. یہ بہت سارے میں ایسے ہی آئیڈیاز دے رہا تھا کہ کیوں ضروری ہے مردوں اور عورتوں کا مل کے ساتھ کام کرنا. اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس پہ کام کیا جائے، ان چیزوں پہ. ہاؤ ڈو وی ڈیزائن تھنگس. میں نے کتاب کے اینڈ میں ایک چھوٹا سے 2-3 پیجز ہیں جس میں بہت ہی روزمرہ کی زندگی میں کس طرح سے کیا چیزیں ہم شفٹ کر سکتے ہیں، جس میں وی فیسیلیٹیٹ مین یا مرد کیا چیز اپنی زندگیوں میں چینج کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنے کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان رولز اس ریجیڈیٹی میں سے باہر آنا شروع ہوں اور ریئلائز کرنا شروع ہوں کہ ہم کیا کیا پرائس پے کر رہے ہیں پاور اور پریولیج کی جو ہمیں ملا، اس کے بدلے میں ہم سے چھن کا گیا ہماری زندگیوں سے. تو اس پہ کیا کیا چیزیں ہم روزمرہ زندگی میں کر سکتے ہیں، اس پہ کچھ بات ہے. دیٹ از مور انڈیویجول. ابھی ہم زیادہ آرگنائزیشنز کے حوالے سے اور ایکٹیوسٹ جن کا انفلوئنس زیادہ بڑے سرکلز میں، ان میں کس طرح سے کام ہو سکتا ہے یا ایکٹیویٹیز ہم کیسے پلان کریں، اس کی بات کرتے ہیں. تھوڑی سی چیزیں ابھی، کیونکہ سٹارٹنگ لائن ویمن اسٹرگلز کا وی آر فار اہیڈ، کیونکہ اس پہ بہت سی ڈیکیڈز میں اور بہت سی دنیا میں بات ہوتی چلی آئی ہے. تو باہر کا مٹیریل بھی ہم بورو کرتے ہیں، کچھ اپنی بھی سوچ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی کہ یہ کہاں کہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ پس رہی ہیں پیٹریارکی کے اندر، اور یہ پدرشاہی نظام میں کس طرح سے وہ اپنا کن کن جگہوں پہ ان کی زندگی لمٹ ہو گئی، کن کن جگہوں پہ ان کی چوائسیز لمٹ ہو گئی ان کا. تو وہ اس پہ ڈسکشن بہت ساری ہو چکی ہے. اب ہم آگے جا سکتے ہیں. مردوں کے حوالے سے ابھی سٹارٹنگ لائن بہت پیچھے ہے. میجورٹی مردوں کو خود بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا پرائس پے کریں پیٹریارکی کی، کس طرح سے. یہ میں نے کہا ہے کہ وہ واٹ والے ہم ایشوز میں ابھی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ بہت لمبی ڈسکشن ہے، لیکن دا فیکٹ از کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے. اور بہت دفعہ عورتوں کو بھی جو جینڈر میں انوالو رہی ہیں اس طرح سے ہم نے سوچا نہیں ہوتا مردوں یا عورتوں نے. تو سٹارٹنگ لائن بہت پیچھے. ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے کنسیپچول کلیئرٹی کی. جیسے میں نے کہا اپنی ذات کے حد تک ایٹیٹیوڈنل شفٹ، کنسیپچول کلیئرٹی ساتھ ساتھ. جو لارجر سوسائٹی ہے اس میں بہت سارے یہ نئے کانسیپٹس پہ اس پہ بات انیشیٹ کرنے کی، یہ کنورسیشنز کو کھولنے کی ضرورت ہے. جس وجہ سے میں نے یہ کتاب بھی لکھی تھی کہ اس میں وہ ڈسکشن اوپن اپ ہونی شروع ہو. تو ٹاکس کے لیول پہ ہمیں آرگنائزیشن کو بڑا آسان لگتا ہے، اویئرنیس ریزنگ کرتے ہیں. جس ایشو پہ کام کرنا ہو آج آ کے 48 اپروچز کو، اسٹریٹجیز کو چھوڑ کے اویئرنیس ریزنگ کرتے ہیں اس پہ. تو یہ والا وہ ایشو ہے جس پہ اویئرنیس ریزنگ بنتی ہے، کیونکہ اس میں ابھی وہ سوچ کا شروعات ڈالنی، اس کے بیج ڈالنے ضروری ہیں. تو ٹاکس کا لیول، سیمینارز کے لیول پہ، ڈسکشن گروپس، اسٹڈی گروپس کے لیول پہ، جس طرح کتاب ہے اس کا یا وش کہ اگر میں ابھی پاکستان میں ہوتا تو آئی ووڈ ہیو لوڈ کہ ایک چیپٹر کر کے ہر ویک اس میں ڈیٹیل میں اس کی ڈسکشن، اس کو پڑھ کے آئیں، اس پہ بات چیت ہو. اس قسم کی چیزیں
اسٹڈی سرکل جو بھی مٹیریلز ہیں باہر کی دنیا میں بہت چیزیں لکھی گئی ہیں مختلف ٹاپکس پہ ڈسکس کرنا. سو اس لیول پہ بات کی ضرورت ہے. یہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے کیونکہ نیڈ جو ہے وہ تو پوری سوسائٹی میں ہے, تو اس کو ہم کتنا ٹائم ہمیں لگے گا اس کو بات کو کھولنے کے لیے. سو شروعات وہاں سے بھی ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا از امپورٹنٹ. آئی وڈ اسٹرانگلی سجیسٹ کہ سوشل میڈیا میں کامنٹس کے لیول پہ یا ٹویٹس کے لیول پہ اس لیول پہ نہیں, کیونکہ یہ ذرا ڈیپر ڈسکشن ہے. اس میں نا نئی طرح کی سوچ جب آپ کو کھولنی ہو تو اٹس این انوالوڈ ڈیپر پرولونگڈ قسم کا انٹریکشن ڈسکشن چاہیے. ذرا لمبی والی بات ہے یہ, چھوٹے 2 لائن میں آتی نہیں. 2 لائن میں آپ کہو گے تو تاڑ سے جواب آتا ہے. ایک آپ بات کرتے ہو تو 18 اس سے دگنے انٹینسٹی کے ریئیکشنز آتے ہیں. ذرا سسٹینڈ والی جو چیزیں سوشل میڈیا میں کہیں زیادہ جو بنتا ہے وہ ریگولر جو ٹریڈیشنل میڈیا تھا, ڈراموں میں, موویز میں, لانگ اگر ڈسکشن کے پروگرامز ہیں, لیکن اگر اس کو ویو ان کر کے سٹوریز میں آئے, جن کے پاس ٹائم ہے, جن کے پاس پیسے ہیں, فنڈز ہے, دیز آر دا کائنڈز آف ایکٹیویٹیز جن کا ریچ جو ہے وہ لارجر پاپولیشن تک ہے, اور اس میں آپ دوسرے کے دل کو آپ اس کو نا جیسے اس کا فلیش آؤٹ کر سکتے ہیں ان آئیڈیاز کو کہ ہاؤ ڈز دس شو اپ ان سم ونز لائف, کیسے اس کی زندگی بھی لمٹ ہو جاتی ہے, کیسے اس کی زندگی کیسے اس کو پش کیا جاتا ہے سوسائٹی میں کہ وہ سرٹن رول, سرٹن پاورز, سرٹن پوزیشنز مینٹین کر کے رکھے, اور اگر نہیں کرتا تو کیسے کیسے اس کی لان تان کی جاتی ہے. سو یہ ایشوز دل کے ایشوز ہیں جو ریئل لائف میں جب آپ دیکھو تو پھر ایک دم سے ایمپتھی بنتی ہے. پھر انسان سوچتا ہے کہ واقعی ہم پیدا تو ٹھیک ٹھاک ہی انسان ہی ہوئے تھے, بعد میں مرد بن گئے یا بعد میں عورت بن گئے, تو عورت کو کیا چیز دباتی ہے, بناتی ہے. بہت سارے ڈرامے پچھلے ڈیکیڈز میں اس پہ ہوئے, کمال کے, بہت اچھے, اور بہت سی فلمیں بنی. فلمیں تھوڑی, ڈرامے بہت زیادہ اچھے بنے. مردوں کے حوالے سے ابھی وہ ڈسکشن شروع نہیں ہوئی, وہ کنورسیشن شروع نہیں ہوئی. دیٹ وڈ بی ورتھی کاز. سوشل میڈیا میں بھی مجھے وہ اس کو ڈاؤن پلے نہیں کرنا چاہیے, اس کی ریچ بہت زیادہ ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. دیر آر ویلاگ کرنے والے یا لمبی والی ڈسکشنز کرنے والے جو بہت اچھی میننگ فل طرح سے ایشوز کو اٹھاتے ہیں. ان کو اس طرح کے ایشوز پہ اٹھانے کا, یا آپ کی آرگنائزیشن آپ کے انیشیٹیوز کے تھرو اس طرح کی چیزیں شروع کرنے کا وڈ بی یوزفل. ہیومر کے تھرو, کیونکہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ ایک بڑا ایلیمنٹ انٹرٹینمنٹ بھی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت لوگوں نے بہت سکسیزفلی ایشوز کو اٹھاتے ہیں ابھی تک. جس طرح وہ ویمن ایشوز کو اچھی طرح سے پازیٹیولی, اسی طرح سے مردوں کے ایشوز کو بھی ون کین ریز دیم ان اے میننگ فل وے. ایک میں امپورٹنٹ کہنا چاہوں گا کہ بہت اہم یہ ہے, جس طرح میں نے کہا کہ ہم ساروں نے یہ جینڈر بائسیز اور رولز اور لمیٹیشنز اور عزت اور عورت کا مقام اور اس قسم کی بکواس ہم ساروں نے سیکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ ناٹ کہ عورت کا مقام نہیں, لیکن انسان کا مقام ہے یا نہیں ہے, لیکن صرف عورت اور ماں کے قدموں اور اس قسم کی چیزیں ہم نے عزت کپڑوں کے حوالے سے, سیکشولیٹی کے حوالے سے کوٹ کوٹ کے ہمارے دماغوں میں بھری ہوئی ہے. اگر مردوں کے ایشوز کو بیچ میں لے کے آنا ہے, چاہے ہیومر کے تھرو, چاہے اسٹوریز کے تھرو, انوالوڈ انگیجنگ اسٹوریز, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ ان لوگوں کی جو کریٹ کر رہے ہیں مٹیریل, کنسیپچول کلیئرٹی اور ان کے ایٹیٹیوڈز اور ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں جتنی زیادہ کلیئر ہو سکیں, جتنی زیادہ ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے, اتنا وہ پھر کیونکہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. وہ جو ریپل کریٹ کر رہا ہے اس کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ صحیح طرح سے کریٹ کرے. مجھے یاد ہے جب 90s میں فوزیہ اور میں اس طرح کی وہ ٹریننگز, جینڈر ٹریننگز کراتے, ہم نے سارے 5 پی ٹی وی کے اسٹیشنز پہ کرائی تھی, جس میں پروڈیوسرز اور رائٹرز بیچ میں انوالو تھے. اس میں انکلوڈیڈ تھے بجیا, حسینہ معین, سائرہ کاظمی وغیرہ وغیرہ, ڈینس آئزیک, سرما صہبائی. مختلف اسٹیشن سے 5 کے لیے ہم نے کیے تھے, ٹی وی اسٹیشنز کے لیے, ریزیڈینشل ڈیپ لیول پہ, کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ
کنسیپچل کلیئرٹی ہو تاکہ وہ جب آپ اس کو ویو ان کرتے ہو اسٹوری میں تو وہاں پہ لوپ ہولز نہ آ جائیں. سو اگر میں جو دوسرا لیول ایکٹیویٹی کا جس میں ٹریننگز آتی ہیں، جس میں ورک شاپس آتی ہیں، اس کا میگنیچیوڈ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو ایک کرٹیکل ماس کریٹ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ جو پبلک اوپینین کو انفلوئنس کرتے ہیں، جن کا اثر جو ہے وہ سرکل آف انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے، جن کا جو چاہے وہ دیکھیں جب ہم نے انڈیا پاکستان کی وہ پیپلز فورم تھا فار پیس اینڈ ڈیموکریسی، تو اس میں وہ 100 ادھر سے 100 ادھر سے آتے تھے، 200 ادھر سے، پھر 200 ادھر سے آئے، پھر تو وہ کئی سال تک وہ چلتا رہا، جس میں ہم لوگ فوزیہ میں ہم لوگ بھی گئے تھے. دی آئیڈیا واز کہ وہ لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے جن کا آگے انفلوئنس ہو دوسرے لوگوں پہ، چاہے وہ لائرز ہیں، چاہے وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ ایکٹیو پروفیسرز ٹیچرز ہیں یا میڈیا پرسنالٹیز ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے کام کا امپیکٹ بہت زیادہ. آپ نے اگر ورک شاپس ٹریننگز وغیرہ کرنی ہے، سیلف گروتھ قسم کے گروپس ویری ویری پاورفل، تو ان لوگوں پہ اگر فوکس زیادہ ہو جو صرف اپنی ذات کی حد تک، وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن جن کی بات آگے ان کا امپیکٹ جو ہے، ان کا اثر جو ہے ان کی سوچ کا اور بہت لوگوں پہ پڑتا ہے، وہاں سے ہم شروع کریں تو بہت زیادہ اہم ہو، بہت زیادہ بہتر ہو، بہت زیادہ افیکٹو ہو، یوزفل ہو. سو وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو جیسے ہم عورتوں کے حوالے سے کہتے تھے، جس طرح سپورٹ گروپس یا ایون ٹریننگز وغیرہ، دیر آر ٹائمز جب میں نے ٹریننگز میں جوائنٹ ٹریننگز میں آئی ہیو آسکڈ کہ آئی وانٹ آل دا ویمن آؤٹ آف دس روم، کیونکہ اس وقت میں وہ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں جو یو وانٹ کہ یہ بات میں مردوں کے ساتھ کرنا چاہوں گا انٹینسلی. جب بہت زیادہ غصہ آ جاتا تھا کچھ تو there were times, there were many times کندھار میں I remember a session، پشاور میں ابھی کل ہی کسی فرینڈ سے بات ہو رہی تھی and we were recollecting I had to say کہ ساری بندیاں باہر، اس وقت یہ بات مردوں سے. اٹس امپورٹنٹ کچھ چیزیں آپ مکس گروپس میں اچھی میننگ فل فروٹفل ہوتی ہیں ڈسکشنز، کچھ ہوتی ہیں جب عورتیں آپس میں بیٹھ کے دے اوپن اپ اے اسپیس جو مکس میں نہیں بنتی somehow، ایک اور طرح کا سپورٹ نیٹ ورک، ایک اور طرح کی اوپننیس ہوتی ہے. اسی طرح کچھ ٹاپکس ہیں جو مرد جب کٹھے بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں کر سکتے ہیں اگر کنورسیشن. اول تو مرد جب بیٹھتے ہیں تو وہ سیاست اور اقتصادیات اور امریکہ میں اور کس پریزیڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کس سال ضیاء الحق نے اور بھٹو نے، اس قسم کی خرافات، وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جن کا ان کی ذاتی زندگی سے نہ تو کوئی تعلق ہوتا ہے بہت زیادہ، نہ ہی ان کا اثر. اگر وہ بات سمجھ میں بھی آ گئی تو بعد میں جا کے کیا کرنے والے آپ اس کا، تو اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. لیکن میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب بھی مردوں کے گروپس میں اس طرح کی سپیس اوپن ہوئی جہاں پہ وہ دل کی بات کر سکیں، کیونکہ ان کو باہر زندگی میں یہ موقع نہیں ملتا جو عورتوں کو مل جاتا ہے، وہ دل کی بات پیار سے آپس میں بیٹھ کے کر لیتی ہیں. دل کے دکھ سکھ مرد جو ہیں وہ ٹپکلی نہیں کرتے، وہ اقتصادیات کی بات کرتے ہیں. جب ان کو اس طرح کی سپیس اوپن ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکیں تو دین دے ریئلی یوز دیٹ سپیس، اور ان کو پھر 10 ہفتے کے بعد آپ کہیں کہ اب یہ سپورٹ گروپ ٹرمینیٹ کرنے کا وقت آ گیا، اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹرمینیٹ اٹ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں اس طرح کا سپیس کبھی ملی نہیں تھی. تو اٹس ویری ویری پریشس فار دیم. اس میں آپ ایک عورت کو لے آؤ تو پورے گروپ کے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. دے آر ایبل ٹو لیٹ دیئر گارڈز ڈاؤن اگر آپس میں ہوں ان اے وے دیٹ از. سو یا تو مکسڈ کریں، اس کے آبجیکٹیوز فرق ہیں. اگر آپ نے اس طرح کی اسپیس کریٹ کرنی ہے، اس طرح کی ڈسکشنز، تو کچھ چیزوں کے لیے ہیونگ مین alone is important also. فوزیار میں اس طرح بھی کرتے تھے کئی دفعہ جب جینڈر ٹریننگز کے ایک دن وہ عورتوں کے ساتھ، میں مردوں کے ساتھ، اینڈ دین ڈے 2 پہ وی وڈ برنگ دیم ٹوگیدر اینڈ وی وڈ سے کہ ان کے گروپ میں سے کیا چیزیں نکلی، ان کے گروپ میں سے کیا چیزیں نکلی، وی وڈ پٹ دیم سائڈ بائی سائڈ، اینڈ دین اس کو جب کمپیئر کرتے تھے تو پھر وہ مزے کی ڈسکشن اوپن اپ ہوتی تھی. لیکن شروعات جو ہے وہ اگر سیپریٹلی بھی ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
वन शुड नॉट फील थ्रेटेंड کہ نہیں مردوں عورتوں کو یا اکٹھے یا عورتوں کا اکٹھے وہ بھی ایکسیپٹیڈ ہو گیا ہے. مردوں کا صرف مردوں کو لے کے انیشیٹ کرنا یہ کنورسیشنز وہ ابھی تک اتنا کامن نہیں ہے لیکن اہم ہے. سو اس کو پلان اسٹریٹجائز ڈیزائن ایکٹیویٹیز دیٹ وے کیسے کرنا ہے کے حوالے سے. سو میں کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشنل لیول پہ شفٹ آنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں پہ ڈسکشن شروع ہونے کی ضرورت ہے. سو بہت زیادہ انفارمیشن لیول پہ رہے گی جو براڈر ہم نے پھیلانا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے پھیلانا ہے ان کی ڈیپر لیول پہ ہونا اسٹارٹنگ ود یو یور سیلف اینڈ یور آرگنائزیشن بہت زیادہ اہم ہے. اور اگر کوئی کہے کہ میں تو یہ پڑھا ہوا ہوں یا اتنے سالوں سے میڈیا میں کام کر رہا ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی, یہ ہمارا مغالطہ ہے. میرے سمیت ہم سب کو ضرورت ہے. مجھے ابھی تک چیزیں نظر آتی ہیں, ابھی تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 30 سال سے جینڈر کر کے تھکے, لیکن اتنی جگہ میں اپنے کو کیچ کرتا ہوں جہاں پہ پھر بھی بندہ پھسلتا ہے. تو ہم سب کو ضرورت ہے اس پہ دیکھتے رہنے کی. تو ڈیپر شفٹ جو ہے وہ ہمیں ان کے ساتھ کرٹیکل ماس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے جن کا امپیکٹ دوسروں پہ ہو رہا ہے. اور ایونچولی ہم یہ ہوپ کریں گے کہ لارجر سوسائٹی جو ہے ان میں بھی مائنڈ سیٹ لیول کا ڈیپر شفٹ آئے. تو وہ کس طرح سے لانا ہے, بی کریٹو ان دیٹ. گڈ لک with these things. سوری یہ چھوٹا جلدی بیسک آئیڈیاز تھے.